خبر صاحب IMF وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آپ کی، اب وہ اور بھی جماعتوں سے مل رہے ہیں، بنیادی طور پر وہ کیا تسلی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی پاکستان کی جو اس وقت اسٹینڈ بائی اگریمنٹ IMF کے ساتھ طے ہوئی ہے، جو کہ ان کے بورڈ میں 14 تاریخ کو جائے گی، اس سلسلے میں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے حد تک پاکستان میں اس کے لیے سپورٹ ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہاں کہتی ہے، پھر آگے جا کے نہ کہہ دیتے ہیں، اور پھر چیزیں جو ہیں اس میں خرابی پیدا ہوتی. تو بیسیکلی حالانکہ یہ صرف 9 مہینے کی ایک اگریمنٹ ہے، اور اسٹینڈ بائی کا مطلب ہی ہے کہ اسٹاپ گیپ میجر ہے، جب تک کہ ایک نئی جو ہے ڈیل اگر دوبارہ سے IMF کے پاس جانا پڑے تو نئے نیگوشیٹ ہو کے نئی چیزوں کے ساتھ آئے. یہ اس وقت تو صرف جو اس وقت تک ابھی چیزیں پاکستان کر چکا ہے معاشی میدان میں، جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بجٹ میں بھی پہلے راؤنڈ میں، لیکن پھر دوسرے راؤنڈ میں بھی یہ ریفلیکٹ ہوئے، اس کے بیسس پہ یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا. اور وہ چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا بھی اس میں بائے ان ہو، اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کا بھی اس میں بائے. نوید قمر صاحب، ہم 23 دفعہ پہلے اور 24ویں بار اس دفعہ ہم گئے ہیں IMF کے پاس. اس سے پہلے آپ چونکہ ماضی میں بھی وزارتوں پر، اہم وزارتوں پر فائز رہے، وزیر خزانہ بھی رہے، ماضی میں بھی کوئی ایسا پریکٹس رہی ہے IMF کی کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ملے اور ان کی ان پٹ لے اور ان سے پوچھے کہ جی جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں اس پر آپ بھی عمل درآمد کریں گے، یا یقین دہانی کوئی حاصل کی ہو؟ دیکھیں یہ شاید پہلے ماضی میں ضرور کنسلٹیشن ہوتی ہے، جیسے کہ پچھلے جب PTI کی حکومت تھی تب بھی، لیکن وہ فائنانس کمیٹی کے لیول پہ انہوں نے جو ہے وہ ڈسکشن کیا تھا، جبکہ اس دفعہ اب وہ فارملی پارٹی کے پاس جا رہے. اچھا، تو شاید وہ بھی چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ سمجھ رہے ہیں صورتحال کو، تو اس لحاظ سے انہوں نے تھوڑی سی پریکٹس ماڈیفائی کی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ IMF کے چیف کے ساتھ ایون ایز آپریشن ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی. صحیح ہے. تو کل کی جو آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کی طرف سے ان کو کس قسم کی تسلی دلائی گئی، اور مستقبل کے حوالے سے کیا وہ مزید یقین دہانیاں چاہتے ہیں؟ نہیں، پہلی چیز ہوئی کہ مستقبل کی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ مستقبل اس وقت انڈر ڈسکشن نہیں تھا، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ہی کانٹیکسٹ میں صرف بات ہوئی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے حساب سے اس وقت پاکستان کے پاس کوئی زیادہ چوائسز نہیں ہے. ہماری جب تک اکانومی پوری طرح سے ریسٹرکچر نہیں ہوتی، ہمارا ڈپینڈنس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو ہمیں انفارچونیٹلی یہ IMF کی کڑوی گولی ہر دفعہ کھانی پڑ رہی ہے. ہم نے تو پوری اپنی اکانومی کو ریویمپ کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے اس سارے ٹریپ میں سے نکلنا. صحیح. اچھا نوید قمر صاحب، COD کی بات ہو رہی تھی، اب پھر اس پہ کچھ خاموشی ہے. ایک تو یہ بتا دیجئے اس پہ کتنی پیش رفت ہے، اور کیا یہ COD کہیں نہ کہیں IMF کی بھی کسی ڈیمانڈ کے ساتھ ہے، ان کی طرف سے بھی ہے؟ نہیں، پہلی چیز ہوئی کہ COE کو ہم پہلے بھی سپورٹ کرتے تھے اور اب بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک کسی دور حکومت کو ٹرانزینڈ کرتی ہیں. اگر اسٹرکچر اکانومی کا ٹھیک ہونا ہے تو اگر آج معاہدہ ایک حکومت کرے گی تو کل اس کا فائدہ یا نقصان اگلی حکومت کو ہوگا. تو ایک تسلسل رہنا چاہیے ہماری پالیسیز میں، تاکہ ان چیزوں کو لانگ ٹرم پاکستان انٹرسٹ سے دیکھا جانا چاہیے، نہ صرف کہ حکومت یا کسی پارٹی کی انٹرسٹ سے دیکھنا. اچھا نوید قمر صاحب، ایک انتخابی اصلاحات کمیٹی تشکیل پائی ہے یا صادق صاحب کی سربراہی میں، آپ بھی اس کے ممبر ہیں. کیا یہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی PTI کی انپٹ بھی لے گی، اس کا اعتماد بھی حاصل کرے گی، تاکہ اس کمیٹی کی طرف سے جو اصلاحات ہوں اس کی ساکھ ہو اور اگلے الیکشن پر کوئی کوسچن نہ ہو؟ دیکھیں، PTI کی ریپرزنٹیشن ضرور ہے پارٹی کی. اس کمیٹی کی جو فارمیشن ہوئی ہے، علی ظفر صاحب بھی ہیں جو کہ ان کے بہت ہی وہ ہیں
सीनियर रहनुमा है लीगल व्यू पॉइंट से, जी तो है अब वो आया वो अटेंड करते हैं नहीं करते, या वो अपनी इनपुट देते हैं या नहीं देते, ये तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन जरूर है। यानी सेनेट की है, लेकिन बाकी जो लीडरशिप बाहर है असम्बली से उससे नहीं, कोई बाहर के ये एक पार्लियामेंटरी कमेटी है भाई। पार्लियामेंट्री कमेटी की मेंबरशिप सिर्फ पार्लियामेंट जी। मेंबर्स है, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों या सेनेट के हों, वही हो सकते हैं ना, बाहर वाले तो नहीं बाहर हो वाले- सकते, बाहर ना वाले नहीं हमारी हो पार्टी से ना किसी और पार्टी से। सही है। नहीं, लेकिन जो इस्लाहात होंगी ज़ाहिर है वो तो सबके लिए होंगी, और वो पार्टी अंदर है बाहर है इंतखाबात में है, तो उसके असरात सब पार्टियों को कबूल करने पड़ेंगे और उस पर वो तो करने होंगे। कोई इतना इस वक्त जितना टाइम रह गया है, कोई इतने लंबे चौड़े इस्लाहात नहीं कि हम पूरा सिस्टम को चेंज करते हों। जो चीजें कुछ रह गई हैं जिसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, उस बेसिस पे ही उसी कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कशन होगा। कोई मेजर डिविएशन नहीं हो रही जो कि मुझे समझ में आ रही है अभी तक जो डिस्कशन हो। सही है। माजी में हुकूमत को ये शिकायत रही कि पीटीआई ने आईएमएफ के साथ मुआहदा ख़त्म कराने की या रुकवाने की कोशिश की, शौकतरीन साहब की और पंजाब और केपीके के वज़ीर ख़जाना की एक कन्वर्सेशन भी सामने आई थी। तो अब आपका क्या ख्याल है कि अब पीटीआई का रवैया मुख्तलिफ होगा? भाई ये तो इसका जवाब पीटीआई दे सकती है ना, मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरी उनसे भी ख्वाहिश यही होगी कि वो कौम के इंटरेस्ट में देखें, अपनी ज़ाती इंटरेस्ट में ना देखें। जो पंजाब है वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोई सीट एडजस्टमेंट हो रही है? अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी जी तो ठीक। जब उस पर मेजोरिटी होगी उन बातों में तो फिर आगे। तो इतना इस वक्त जितना टाइम रह गया है, कोई इतने लंबे चौड़े इस्लाहात नहीं कि हम पूरा सिस्टम को चेंज करते हों। जो चीजें कुछ रह गई हैं जिसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, उस बेसिस पे ही उसी कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कशन होगा। कोई मेजर डिविएशन नहीं हो रही जो कि मुझे समझ में आ रही है अभी तक जो डिस्कशन हो। सही है। माजी में हुकूमत को ये शिकायत रही कि पीटीआई ने आईएमएफ के साथ मुआहदा ख़त्म कराने की या रुकवाने की कोशिश की, शौकतरीन साहब की और पंजाब और केपीके के वज़ीर ख़जाना की एक कन्वर्सेशन भी सामने आई थी। तो अब आपका क्या ख्याल है कि अब पीटीआई का रवैया मुख्तलिफ होगा? भाई ये तो इसका जवाब पीटीआई दे सकती है ना, मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरी उनसे भी ख्वाहिश यही होगी कि वो कौम के इंटरेस्ट में देखें, अपनी ज़ाती इंटरेस्ट में ना देखें। जो पंजाब है वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोई सीट एडजस्टमेंट हो रही है? अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी जी तो ठीक। जब जो पंजाब है वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोई सीट एडजस्टमेंट हो रही है? अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी जी तो ठीक। जब उस पर मेजोरिटी होगी उन बातों में तो फिर आगे।